افتخار صاحب، افغانستان کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں طلعت صاحب، سب سے پہلے تو جو سوال آپ نے پوچھا ہے آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ ڈز دس ایکچولی مین. اور یہ کہنا کہ ایک کوئی اسپیسیفک انسٹنس جو تھا وہ اس ڈیل کا جو ہے وہ نتیجہ بنا، دیٹس ناٹ کریکٹ. یہ کیٹلسٹس ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کا دوحہ کے اوپر اٹیک ہے یا ہمارا انڈیا نے جو ہمارے اوپر اٹیک کیا، یہ اس کے لیے کیٹلسٹس ہیں، تسلسل سے واقعات جو ہو رہے ہیں. جی. لیکن اس کے بیج جو تھے وہ لاسٹ سپٹمبر کے اندر ایک ڈسکشن میں جو ہے وہ بو دیے گئے تھے کہ یہ ہوگا، کیونکہ ممالک کے درمیان میں اس طرح کے معاہدے یہ کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے ایک دم 10-15 دن کے اندر نہیں ہو سکتے. اور ڈیفیکلٹ فیصلے ہیں، سعودی عرب کے لیے بھی ڈیفیکلٹ فیصلہ ہے، پاکستان کے لیے بھی ڈیفیکلٹ فیصلہ ہے، کنسیڈر کہ اب ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، وہاں کے اور مسائل ہیں. ایبسولوٹلی. اب اس کو آپ ایک تو پروگرامز کے اندر جو وہ ٹائم کم ہوتا ہے ڈیپ ایکسپلینیشن کے لیے کہ ہے کیا، لیکن ان سمپلسٹی آئی ٹیل یو کہ you're going to have another sort of an agreement with Turkey in the next couple of months also. ٹھیک. It's not just Saudi Arabia. اور اگر میں آپ کو اسٹریٹجیکلی پاکستان کی پوزیشن جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اس میں 4 جو ہے وہ نیوکلیئر ممالک آپ لے لیں جن کے اسینشنسٹ کلیمز ہیں اور جو ایکٹیو کمپارٹ میں ہیں. اس میں اسرائیل ہے جو فلسطین میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اس میں رشیا ہے جو یوکرین میں ہے، اور پھر انڈیا پاکستان ہے جو کشمیر میں ہے. پھر آپ ان کے ریلیشن شپس لے لیں، رشیا along with India, Israel along with India. پاکستان کس کیمپ میں جائے گا، what does it need to rebuild, I think اس سے بہت کلیئر ہو جاتا ہے. ہم نے تو اپنا کیمپ بنا لیا. ذرا انڈیا کے اوپر واپس آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کہ انڈیا فیکٹ اگر وار نہیں ہوتی اور اگر اس کے وہ نتائج نہ نکلتے جو نکلے، تو کیا اس قسم کا معاہدہ اس طریقے سے ہو پاتا جس طرح بھی ہوا؟ دیکھیں، ہمیں یہ بیک ڈراپ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پوسٹ ورلڈ وار 2 کانسٹرکٹ جو ہے وہ سارا کا سارا اس وقت ختم ہو گیا. غزہ کے اندر جو ہوا، اسرائیل کی جو بلیجرنس ہے، جس طریقے سے انڈیا نے بلیجرنس کی، دیر از نو انٹرنیشنل آرڈر ایز وی اسپیک. ٹھیک. اس کیفیت میں جہاں پر وہ ہابس نے کہا تھا نا کہ زندگی ایک زمانے کے میں ناسٹی شارٹ اور بروٹش ہوا، ناسٹی بروٹش اینڈ شارٹ، بالکل ٹھیک. تو اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور میں شفٹنگ الائنسز ہیں، ممالک اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے طاقتور ممالک کی طرف جائیں گے. اور آج کی دنیا میں طاقتور ملک کون ہے؟ ایک تو آپ معاشی لحاظ سے جو طاقت ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، لیکن وہ ملک کہ جس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے. آج بڑا فرینکلی آج دنیا اس طرف چلی گئی. اسرائیل ایک نیوکلیئر پاور ہے، وہ خطے کے اندر جو مرضی دندناتا پھرتا ہے. پاکستان کی ایک بڑی ریسٹرینڈ اپروچ رہی ہے اس حوالے سے. لیکن اس بیک ڈراپ میں اب جو الائنسز بنے ہیں نئے، اب یہ لینگویج کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، تو آبویسلی آپ اس ریلیشن شپ کے اندر، ان معاہدوں کے اندر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آپ کچھ دیتے ہیں اور کچھ حاصل کرتے ہیں. سعودی عرب کے بھی ہمیں پتہ ہے کہ یمن کے ساتھ مسائل ہیں، سعودی عرب کے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خطے میں اور دیگر مسائل بھی ہیں. تو پاکستان نے جہاں پر اپنے آپ کو ان ہاسٹیلٹیز میں ایکسپوز کیا ہے، وہاں پر آبویسلی جو پاکستان کے اپنے لانگ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، اس کے اندر سعودیوں سے بھی انہوں نے کچھ حاصل کیا. ٹھیک. یہ جو 2 ممالک کے درمیان یہ ہوا ہے، اور باقی خطے کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس میں قطر کی ایگزامپل ہے، جس میں سیریا کی ایگزامپل ہے کہ جہاں پر اسرائیلیز دے جسٹ واک ان اور وہاں پر انہوں نے تباہی بربادی نکال دی. ایران کی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. تو ایک سٹیبلٹی کی جو نیچرل خواہش ہے، اس میں آپ نیچرلی گریویٹیٹ ان ممالک اور وہ الائنسز بنیں گے جہاں پر آپ کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی کیپیبلٹی. بڑی دلچسپ بات ہے بلال صاحب. تو اس سے مراد کیا ہم یہ لے کہ بہت سارے منفی فیکٹرز جو ہیں، مواقع بھی ہیں کیونکہ دنیا اس وقت کیوس کا شکار ہے، لیکن بہت سارے منفی فیکٹرز بھی ہیں، جنگیں ہیں، سینس آف انسیکیورٹی ہے، دوحہ، انڈیا، اسرائیل کے رویہ، ایران کے اوپر حملہ. تو مجبوری کے اندر یہ کام کرنا پڑا. جی تو صاحب دیکھیے 2 باتیں. ایک تو گلوبل آرڈر ہیز بین ان اسٹیٹ آف فلکس، جسٹ ریپیٹنگ واٹ مصطفیٰ صاحب جسٹ سیڈ. اور اس کے اندر فرینکلی آئی تھنک ہم جتنی بھی داد دیں اپنی ریاست کو اوور آل، اس کو نیویگیٹ کرنے میں جتنا ہم نے کامیابی رہی ہے پچھلے چند ماہ میں، بھارتی جنگ اپنی جگہ، مگر ڈپلومیٹکلی ایک کانسٹنٹ جب موومنٹ اور اسٹیٹ آف فلکس ہے ورلڈ آرڈر کے اندر، آن اے ڈیلی بیسس آلموسٹ تھنگز آر چینجنگ. تو نیویگیشن ختم ہو گئی ہے، اب آپ نے سیدھی لائن کے اوپر چلنا ہے کہ الائنسز یہ بہت بڑا ایگریمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طلعت صاحب دیکھیے، میرے خیال سے جو بات مصطفیٰ صاحب بھی کر رہے تھے، میرے خیال سے اس دنیا میں لاٹھی کی قدر کبھی اتنی نہیں تھی جتنی آج ہو گئی ہے. میرے خیال سے اس سال یا انٹینڈیڈ کانسیکوینسز، اب میں مصطفیٰ صاحب کی باتوں کو گھما رہا ہوں بار بار،
مگر بہت ریئر ہوتا ہے مگر دیکھیے نہیں مگر دیکھیے سیاسی معاملات میں بھی ایسی باتیں ہوں. نہیں دیکھیے تو صاحب بات یہ کہ اس سال اگر اسرائیلی اگریشن اس نوعیت کا نہ ہوتا جس طرح اس کا مڈل ایسٹ پہ افیکٹ ہوا ہے اور اس طریقے سے وہ مڈل ایسٹ کو شیک اپ نہ کرتا اور ایٹ دا سیم ٹائم بھارتی اگریشن نہ ہوتا اور پاکستان اس کے جواب میں اس طریقے سے دفاع بھی کرتا اور ایز اے رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ بھی واضح طور پر نکلتا, جنگ بھی جیتتا, تو شاید ہمیں جو کیپٹل آج ملا ہے, جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک کیپٹل جس کے نتیجے میں آج اس طرح کے نتائج جا رہے ہیں, چاہے وہ ٹریڈ ڈیل ہے امریکہ کے ساتھ, چاہے وہ رشیا ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ڈیفنس پیکٹ ہے, شاید یہ نہ ہوتے. تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے نیویگیٹ کیے اور آگے بھی یقیناً the challenge is not over. The global order remains in a state of flux and we have to continue to navigate it in the same form that we've done in the recent past. کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بات کہ ٹھیک ہے اس کے تمام بینیفٹس اپنی جگہ پہ ہیں, بہت ہسٹورک ہے, دس از دا واٹر شیڈ موومنٹ بٹوین پاکستان اینڈ سعودی ریلیشن شپ. لیکن جو میں نے اپنی بات کا اختتام کیا, ہیو وی آلسو پٹ آور سیلوز ان اے ڈینجرس سچویشن بیکاز پاکستان ہیز ناؤ بین پٹ exactly in the eye of the Middle Eastern storm. عرب دنیا ہمیشہ سے مڈل ایسٹ سے اپنے آپ کو دور رکھتی تھی تا وقت کہ آپ کا قطر پہ حملہ نہ ہو گیا. تب عرب دنیا we are also under attack from the Israel. Now post Doha summit, and I agree what Iftikhar Firdaus has said کہ یہ آپ کا years and months لیتا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن رات کو Doha summit ہوا, اگلے دن آپ نے سوچا کہ let's do this defense agreement. Talks have been going on, but this I can tell you with complete responsibility that the timing of the signing of this defense agreement was deliberately chosen. Post Doha summit. Post Doha summit. So now you have put yourself in the eye of the Middle Eastern storm. You have become a direct stakeholder. اس سے پہلے آپ direct stakeholder نہیں تھے. فریدہ صاحبہ, اسرائیل نے جب ایران پر اٹیک کیا تو یہ ہمارے بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا تھا. Absolutely. ہم مڈل ایسٹ نہیں گئے, مڈل ایسٹ ہمارے پاس آیا. The point is ایران اسرائیل جنگ تو طویل عرصے سے چل رہی ہے نا, پاکستان کا اسٹینڈ رہا ہے. میں آپ سے ڈس ایگری کروں گی. اور ہندوستان پاکستان کی جنگ میں گزارش سن لیں, اس سے پہلے انڈائریکٹ نان کنونشنل تو چل رہا تھا. ہندوستان پاکستان کی جنگ میں 150 بندہ ان کے بیٹھا ہوا تھا, اسرائیل کا موجود تھا وہاں پہ, لیکن پراکسیز پہ ہو رہا تھا نا, صرف پراکسیز. اس وقت آپ ڈائریکٹلی یو ہیو position yourself in the eye of the Middle Eastern storm. You asked about Afghanistan, اور میرے خیال میں بہت important ہے because it's one of the most destabilizing factor regionally, not just for Pakistan. آج صبح there was news that came in کہ جو House of Representatives ہے US میں, انہوں نے جو اگلا ڈیفنس بل جو پیش کرنا ہے 2026 میں, اس میں انہوں نے ایک شک جو ہے وہ انکلوڈ کی ہے کہ وہ فورسز جو اینٹائی طالبان ہے یا پریویس ریجیم سے ہیں, امریکن گورنمنٹ ان کے ساتھ آفیشلی انٹیلیجنس شیئر کر سکے گی. ٹھیک, افغانستان اگر اس کو یہ نہ بھی ہوتا تو جو آثار نظر آ رہے ہیں, اٹس این اوپن پراکسی وار زون فار ناؤ. اور وہ خلیلزاد کو بھیجتے بھی ان سے بات کرنے کے لیے, ادھر سے ان کے خلاف فورسز. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج پرابلم طلعت صاحب. اور جو رپورٹس افغانستان سے آ رہی ہیں اس میں جو ممالک کی اب انوالومنٹ ہے, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ریجنل کنٹریز یا ٹریڈیشنل اسٹیک ہولڈرز, اس میں نئے اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ آ رہے ہیں. آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج پرابلم فار اس.